بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں سمیع ابراہیم ہوں اور میرے ساتھ جناب راجہ عامر عباس ہیں اور آپ ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں. آپ سب کو پتہ ہے اس وقت پورے پاکستان میں ایک عینی بحران پیدا ہے. میں بحران اس لیے کہہ رہا ہوں کہ صدر مملکت نے یہ کہا ہے کہ جو ان کے بل جو واپس کیا گیا ہے جس میں یہ ظاہر کیا گیا ہے کہ صدر صاحب نے اس کی منظوری دے دی ہے وہ غلط ہے. نہ تو میں نے سائن کیے ہیں اور میں اپنے عملے سے بار بار یہ کہتا رہا کہ آپ اس کو مقررہ وقت سے پہلے واپس بھیج دیں کیونکہ میں آرمی ایکٹ اور آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے جو امینڈمنٹس ہیں میں ان سے ایگری نہیں کرتا. لیکن کل سے یہ خبریں چل رہی ہیں کہ یہ پاس کر دیا، میں نے دستخط کر دیے ہیں. یہ بات قطعی طور پہ غلط ہے اور یہ بات میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں. اب اس کے بعد مختلف گفتگو ہو رہی ہے، ایک بحث چھڑ گئی ہے. جو نون لیگ کے اور پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں پی ٹی آئی کے، وہ صدر مملکت سے استعفے کا مطالبہ کر رہے ہیں. وزارت قانون نے بھی ایک بڑی ویگ سی بات جاری کی ہے. تو راجہ عامر عباس صاحب ہمارے ساتھ ہیں، انڈیپینڈنٹ ان کی اوپینین ہے اور ماشاءاللہ پروسیکیوٹر بھی رہے ہیں نیب کے اور سپریم کورٹ میں ریپرزینٹ کرتے ہیں. خود بھی کئی درخواستیں دے چکے ہیں آئینی اور قانونی ایشوز کے حوالے سے. راجہ صاحب بہت شکریہ، آپ نے ٹائم آج ہمارے ساتھ آپ نے گزارا، بہت شکریہ، آپ نے عزت بخشی ہمارے چینل کو، تشریف لائے آپ. اچھا، اب سوال بڑا یہ ہے پاکستانیوں کے ذہن میں کہ ہوگا کیا. یہ جو حکومت نے یہ ایکٹ بنایا اور بلکہ یہ میں آپ کو بتاؤں یہ ایف آئی آر میرے سامنے پڑی ہے جو شاہ محمود قریشی اور اسد عمر اور عمران خان صاحب کے خلاف ہے. 15 تاریخ کو یہ کی گئی ہے اور اس میں جو یہ پرچہ درج کیا ہے ایف آئی اے نے سیکشن 5(9) آفیشیل سیکرٹ ایکٹ، یہ کیا آگے کیا ہوگا اور ان تمام چیزوں کی قانونی حیثیت کیا ہے؟ سمیع صاحب، سب سے پہلے تو آئی وش یو گڈ لک. آپ نے یہ چینل 66 شروع کیا ہے، اس میں میں فرسٹ ٹائم آیا ہوں اور ماشاءاللہ بڑا اچھا سیٹ اپ، بڑے اچھا ایکوپمنٹ اور اسٹوڈیو مجھے نظر آیا ہے. شکریہ. جو کہ کافی سارے چینلز پہ میں جاتا ہوں تو ان سے کافی حد تک زیادہ ایک سوفسٹیکیٹڈ. بہت بہت شکریہ آپ کی محبت افزائی کا. تو یہ جو آج ایشو کھڑا ہوا ہے اس پہ سب سے پہلے تو میں آپ کے شو کے توسط سے تھوڑی سی سمجھا دوں اگر آپ کی اجازت ہو. جی پلیز. کہ جب بھی کوئی بل پاس ہوتا ہے نیشنل اسمبلی سے اور پھر وہ پاس ہوتا ہے سینٹ سے تو وہ صدر مملکت کے پاس جاتا ہے فار ہز اسینٹ، ان کی منظوری کے لیے، جس پہ وہ ان کے پاس 2 آپشنز ہوتی ہیں. یا تو وہ منظور کر کے دستخط کر دیتے ہیں یا وہ اس بل کو کہتے ہیں کہ اس کو واپس بھجوا دیا جائے. اس میں کوئی یا تو وہ بتاتے ہیں کہ اس چیز پہ غور کر لیا جائے، ادروائز وہ اس کو ایز اٹ از بھی واپس بھجوا سکتے ہیں. اور واپس بھجوانے کی صورت پہ جو پارلیمنٹ ہے وہ ان کی آبزرویشنز کو اگر کنسیڈر کرتی ہے یا جو بھی ایکشن لیتی ہے تو وہ اس پہ دوبارہ پھر پارلیمنٹ نے کیا کرنا ہے کہ ایک جوائنٹ سیشن بلاتی ہے جس میں نیشنل اسمبلی اور جو ان سا ہے سینٹ وہ مشترکہ طور پہ اگر اسی بل کو دوبارہ پاس کر دیتا ہے تو وہ صدر مملکت کے پاس جاتا ہے اور ان کے پاس 10 دن کا ٹائم ہوتا ہے کہ وہ اس کو منظور کریں. اور اگر وہ منظور نہیں کرتے تو آرٹیکل 75 کہتا ہے اٹ وڈ بی ڈیمڈ ٹو بی اے لا، وہ از خود قانون بن جائے گا. لیکن جب پہلی صورتحال ہے کہ جس میں نیشنل اسمبلی اور سینٹ سے پاس ہو کے وہ صدر مملکت کے پاس آیا تو اگر 10 دن میں صدر مملکت اس کو منظور یا واپس نہیں بھجواتے تو اس میں کوئی ڈیمنگ کلوز نہیں ہے، وہ از خود بخود وہ قانون نہیں بن سکتا. آئی وش کہ لا منسٹری کو یہ پتا ہوتا کہ جناب یہ چونکہ ابھی تک مشترکہ اس میں نہیں گیا، صدر صاحب نے دوبارہ اس کو مشترکہ اجلاس کے لیے ابھی تک نہیں بھجوایا، تو غالباً جو وہ سمجھ رہے ہیں کہ چونکہ یہ صدر مملکت کے آفس سے نہیں آیا تو اٹ وڈ بی ڈیمڈ ٹو بی اے لا، اور جلد بازی میں یا میلافائڈیز پہ یا بدنیتی پہ جو کچھ بھی ہے انہوں نے اس کو گزٹ کر دیا، نوٹیفائی کر دیا، جو کہ سر غلط ایک انٹرپریٹیشن ہے. یہاں پہ یہ کہیں نہیں ہے کہ جی صدر صاحب کے دستخط کوئی انہوں نے کر کے بھیجے اور وہ جعلی تھے یا نہیں تھے. تو یہ انٹرپریٹیشن جو کی گئی یہ یہ تو ان کی لا منسٹری کی غلط ہو گئی. اب آگے کہانی کیا ہے سر؟ آگے یہ مطالبہ تو اس کا مطلب ہے کہ پھر انویسٹیگیشن یہ ہونی چاہیے سب سے پہلے تو
کہ جو صدر کا سٹاف ہے، جب انہیں یہ کہہ دیا صدر نے کہ آپ اس کو ویسے ہی واپس بھیج دیں، تو انہوں نے صدر صاحب کی بات نہیں مانی؟ اس میں آگے سب سے پہلی تو جو چیز ہے، یہ جو آپ نے FIR کا ذکر کیا، اس میں جو سیکشن 5 ہے اور 9 ہے، ان دونوں میں اس قانون کے تحت امینڈمنٹ ہوئی ہے۔ اب یہ قانون کی حیثیت کھو چکا ہے، اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے، تو وہ جو امینڈمنٹس سیکشن 5 یا 9 میں تھی وہ کمپلیٹلی غیر مؤثر ہو چکی ہیں، اور یہ ایکٹ بھی غیر مؤثر سمجھا جائے گا۔ تو پھر یہ جو FIR ہے اس کی تو کوئی قانونی حیثیت نہیں رہی؟ یہ وداؤٹ دوز امینڈمنٹس اگر لاگو ہوتی ہے سیکشن 5 یا 9، ادروائز نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہوگا۔ نمبر 2 آ جائیں کہ صدر مملکت کی جو ٹویٹ ہے، دیکھیے صدر مملکت اس ملک کا سب سے بڑا کانسٹیٹیوشنل آفس ہے، اور صدر مملکت کی جو ٹویٹ یا سٹیٹمنٹ ہے اس کو سب سے زیادہ معتبر تصور کیا جائے گا۔ اس میں کہیں نہیں لکھا کہ صدر صاحب نے کوئی نوٹ لکھنا ہوتا ہے کہ اس کو واپس بھجوا دے۔ صدر صاحب نے جب یہ کہہ دیا کہ جناب اس کو واپس بھجوا دیا جائے، اور اگر انہوں نے اس کو منظور کرنا ہوتا تو آپ روز صدر صاحب کی تصویر دیکھتے ہیں کہ جی وہ بیٹھ کے دستخط کر رہے ہوتے ہیں، کسی چیز کو منظور کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اگر وہ ان کے جو سگنیچرز ہیں وہ انہوں نے نہیں کیے اور انہوں نے عملے کو کہا کہ واپس بھجوائیں، then a thorough investigation has to be probed کہ جناب یہ پریزیڈنٹ ہاؤس سے وہ کون سا عملہ ہے جس نے صدر پاکستان کی ڈائریکشنز کو اوبے نہیں کیا، نہ صرف ڈائریکشنز کو اوبے نہیں کیا بلکہ مجھے لگ رہا ہے ان کولوژن ود دی لا منسٹری انہوں نے اس کو ایک غلط رنگ، ادروائز کل ہی ان کا جو سٹاف ہے ان کی طرف سے یہ کلیریفیکیشن از خود آ جانی چاہیے کہ صدر مملکت نے کوئی اسینٹ نہیں دیا۔ اچھا، اس میں راجہ صاحب ایک اور بات ہے کہ شہباز شریف صاحب اور اسحاق ڈار صاحب اس کو منظور کرانے میں بہت ہی زیادہ انٹرسٹڈ تھے، بڑی عجلت کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ پیپلز پارٹی کی شہری رحمان صاحبہ بھی اس حوالے سے بہت زیادہ ہمیں ایکٹیو نظر آئیں۔ تو PDM کی جو حکومت ہے اس بل کو پاس کروانا چاہتی تھی، اور ظاہر ہے جو لا منسٹری اٹارنی جنرل صاحب اپنا آفس کنٹینیو کر رہے ہیں، انہوں نے تو استعفیٰ نہیں دیا، اور جو لا منسٹر بھی بنائے گئے ہیں ان کا شریف خاندان کے ساتھ وہ جو سابق وکیل ہیں نواز شریف صاحب کے، سلمان بٹ صاحب، ان کے ساتھ، اس فیملی کے ساتھ بتایا جاتا ہے کہ ان کا ایک بڑا گہرا تعلق ہے۔ تو ایک صدر مملکت کے بیان کے بعد یہ تو مسٹ ہو گیا کہ ایک اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، لیکن وہ انویسٹیگیشن تو پھر یہ وزارت قانونی کرے گی، یا اس میں سپریم کورٹ کو آنا چاہیے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ اب صدر صاحب سپریم کورٹ جائیں گے اس کو انڈو کروانے کے لیے؟ دیکھیے، آپ نے کہا نا کہ جی PDM کی حکومت یہ جو قانون سازی کروا رہی تھی بڑے انٹرسٹڈ تھے۔ PDM کی حکومت 2 قسم کے قانون سازی کروا رہی تھی۔ ایک قانون سازی وہ کروا رہی تھی کہ جس میں وہ خود بچتے ہوں اور کیسز ختم ہوتے ہوں، اور ایک قانون سازی وہ یہ کروا رہے تھے کہ جس میں وہ اپنے مخالفین کو کسی بھی طریقے سے روپ کر سکیں، ان کو پکڑ سکیں۔ تو اس کے علاوہ نہ کوئی قانون سازی عوام کے لیے کی انہوں نے، نہ کوئی قانون سازی ملک کے لیے کی، نہ کوئی قانون سازی کسی ادارے کے لیے کی۔ تو یہ قانون سازی جو پرسن اسپیسیفک ہو، یہ تو ویسے ہی آئین میں اور سپریم کورٹ کی ججمنٹس ہیں، یہ ٹھہر نہیں سکے گی۔ اب رہا بات یہ کہ جی اٹارنی جنرل کا میں سمجھتا ہوں کہ ڈائریکٹلی اس سٹیج پہ اس قانون سازی سے کوئی ڈائریکٹ واسطہ نہیں ہے، کیونکہ یہ سیدھا صدر مملکت اور لا منسٹر۔ نہیں، میں وہ اس حوالے سے کہہ رہا تھا، معافی چاہتا ہوں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، کہ رجیم وہی ہے، جو ماضی میں وہی آفیسرز ہیں، سب کچھ وہی ہے۔ اگر ہم نگران کابینہ میں دیکھتے ہیں تو بہت سارے بیوروکریٹس کو جو ہینڈل کرتے ہیں، احد چیمہ صاحب پہلے بھی ہینڈل کر رہے تھے بیوروکریسی کو، اب بھی وہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے وہ انچارج ہیں، ایڈوائزر ہیں ان کے۔ تو جو آفیسر تعینات ہیں ایوان صدر میں، وزیر اعظم ہاؤس میں، یا مختلف منسٹریز میں، ان کو کنٹرول تو اسٹیبلشمنٹ ڈویژن ہی کرتا ہے۔ بالکل۔ تو اس لیے اس بات کا بڑا امکان ہے کہ یہ سب انہوں نے، اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ جو جعل سازی والے خطوط ہیں، کالبری فونٹ آیا، مریم نواز صاحبہ نے اپنے سائن کیے، لیکن کبھی انہوں نے نہیں مانا اس بات کو۔ تو ایک ٹریک بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ جعلی رجسٹریاں، جعلی سب کچھ، یہ پہلے یہ کرتے رہے ہیں۔ تو ان ساری حالات میں لوگوں کو تو سمجھ ہے کہ وہ کیا ہو رہا ہے، لیکن قانونی طور پر بھی جو آگے وے فارورڈ ہے، کیا صدر صاحب سپریم کورٹ سے انہیں خود رجوع کرنا چاہیے؟ کیونکہ ایک سوال میرا آپ سے ہے، اگر کل کو ڈاکومنٹ آ جاتا ہے
ایک جعلی استعفیٰ صدر صاحب کا، اور اس پر صدر صاحب کے دستخط کہ جناب یہ انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے، کیونکہ جس طرح پیپلز پارٹی نون لیگ کے لوگ ان سے استعفیٰ ڈیمانڈ کر رہے ہیں، بجائے اس کے یہ کہنے کے کہ انویسٹیگیشن ہو کہ کس نے یہ سب کچھ کیا، وہ صدر صاحب سے کہہ رہے ہیں کہ آپ استعفیٰ دے دیں۔ دیکھیے آپ نے بالکل رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ اگر احد چیمہ صاحب وہی آفیسر ہیں کہ جو اس سے پہلے تمام آفیسرز کو دیکھتے رہے ہیں، ان کی ٹرانسفر پوسٹنگز، ان کی ڈپلائمنٹ، ان کو لگانا، تو یہ نہ صرف صدر ہاؤس کے جو سرکاری ملازمین ہیں، اس کے ساتھ ساتھ لاء منسٹری کے بھی جو ملازمین ہیں، کیونکہ اگر صدر ہاؤس سے یہ چلا گیا، چلے انہوں نے تو روکا، یہ بھائی یہ لاء منسٹری نے اس کو کیسے نوٹیفائی کر دیا وداؤٹ دی سگنیچرز؟ انہوں نے پہلی چیز دیکھنی تھی کہ کیا صدر مملکت کے اس پہ دستخط موجود ہیں یا نہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو لاء منسٹر جو نئے آئے ہیں، آلدو کہ وہ ڈائریکٹلی وہ اس قسم کے کیسز سے ان کا کوئی اتنا ایکسپیرینس نہیں ہے، وہ بیسیکلی انٹرنیشنل جو ہماری لیٹیگیشنز ہیں ان کو دیکھتے رہے ہیں، بٹ اگین لاء منسٹری کے حد تک یہ ایک بہت بڑا فیلئر ہے کہ وداؤٹ دی اسینٹ مینس دا سگنیچر آف پریزیڈنٹ، کیا ان کے پاس کوئی ایسا بل موجود ہے کہ جس میں پریزیڈنٹ کے دستخط ہیں؟ اگر نہیں ہیں اور انہوں نے ایک ایگزمپشن پہ کہ اٹ وڈ بی ڈیمڈ ٹو بی اے لا، دین دیٹ سیکٹری لا اینڈ جو جتنے بھی ہیں سب سے پہلے ان کو سسپینڈ کیا جائے، ان کے خلاف ایکشن لیا جائے۔ پریزیڈنٹ میں ہاؤس میں بھی ایسے ہی جن آفیسرز نے اگر صدر صاحب کہہ رہے ہیں ان کی ڈائریکشنز تھی اوبے نہیں کیا، انہیں بھی کیا جائے۔ اور یہ کیئر ٹیکر حکومت کے لیے ایک بہت بڑا ٹیسٹ کیس بن گیا ہے، اور سپریم کورٹ میں آبویسلی دس میٹر، کیونکہ اگر اس کیس کو لاء منسٹری ود ان فیو آورز یہ اعلان نہیں کرتی کہ یہ ایکٹ پہ ابھی عمل درآمد روک دیا گیا ہے، اور اگر اس کو وہ کنٹینیو کرتی ہے تو پھر سپریم کورٹ میں یہ میٹر فوراً سے پیشتر جانا چاہیے۔ بلکہ میں سمجھتا ہوں سپریم کورٹ کو اگر کل تک نہیں آتا از خود نوٹس سو موٹو لینا چاہیے، کیونکہ اس میں انوالو ہے لوگوں کی لبرٹی، ان کی ڈگنیٹی۔ اگر لوگ اریسٹ ہو رہے ہیں انہی امینڈیڈ لاز کے تحت، دین یہ ایف آئی آر ایک ہمارے سامنے ہے۔ دیکھیے اس ایف آئی آر میں اگر سیکشن 5 کے تحت اور 9 کے تحت امینڈیڈ لا کے تحت اگر کوئی اریسٹ ہو رہے ہیں تو اٹس ہائی ٹائم کہ سپریم کورٹ اس میں ایکشن لے۔ اور صدر صاحب کو بھی ٹویٹر کے علاوہ ان کو چاہیے کہ وہ بھی لکھیں فوراً سے پہلے کنسرنڈ اتھارٹیز کو کہ جی فلاں 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 بندہ اس میں نام لیں، ان بتائیں لوگوں کو کلیئرلی، اور وہ ڈاکیومنٹس دکھائیں۔ خالی ٹویٹ کر دینا اچھا نہیں، ایک یہاں پر ایک سوال نہیں، جب صدر پاکستان یہ کہتا ہے اپنے ٹویٹ میں کہ میں خدا کو حاضر ناظر جان کر یہ بات کرتا ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ انڈر اوتھ یہ بات کر رہے ہیں، اور یہ ان کے اپنے ویریفائڈ ٹویٹر اکاؤنٹ سے یہ چیز آ رہی ہے، تو کیا یہ جو ان کا ٹویٹ ہے ان کا حلف نامہ کنسیڈر نہیں ہوگا؟ جیسے آپ نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ چیف جسٹس صاحب کو اس پہ نوٹس لینا چاہیے، لوگوں کے خلاف پرچے درج ہو رہے ہیں، اس ایف آئی آرز درج ہو رہی ہیں اس قانون کے تحت، اور صدر مملکت بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ میں معافی مانگتا ہوں ان لوگوں سے، میں جو لوگ اس سے متاثر ہوں گے، تو اس پہ تو دروازہ کھل جانا چاہیے کورٹ کا۔ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یا تو دروازہ کھل سکتا ہے کورٹ کا، یا پھر ایوان صدر کے باہر قیدیوں کی وین جا سکتی ہے۔ سو وٹ ڈو یو میک آؤٹ آف اٹ؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیے بالکل دروازہ کھلنا چاہیے، اور اگر نہیں کھلتا تو میں سمجھتا ہوں صدر پاکستان کی بھی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ ٹویٹر سے ہٹ کے ایک 4 لائنوں کا خط لکھیں اور سپریم کورٹ کو بھجوا دیں، چیف جسٹس آف پاکستان کو یا کنسرنڈ اتھارٹیز کو۔ اب اگر وہ لاء منسٹری کو بھجوائیں گے آبویسلی وہاں تو ان کو کوئی ریلیف نہیں ملے گا، وہاں تو ہم خود دیکھ رہے ہیں کہ لاء منسٹری کی طرف سے پرائما فیشائے بظاہر تو یہی لگ رہا ہے کہ انہوں نے یہ جو نوٹیفائی کیا ہے، یہ گزٹ جو کیا ہے یہ درست نہیں ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ صدر مملکت خالی یہ پاکستان کی حد تک نہیں ہے سمیع صاحب، دنیا بھر میں کیا میسج گیا آج پاکستان کا کہ جناب وہاں پہ اس قسم کی جیل سازی ہو رہی ہے، اور قانون سازی، ملک میں قانون سازی، پہلی قانون سازی کی، تو اس بات پہ ہمیں شرمندگی ہوتی ہے کہ وہ 10 سے 15 پارلیمنٹ کے ممبر بیٹھ کے قانون سازیاں کر رہے تھے، اور اس سے آن ٹاپ نظر آ گیا کہ وہ قانون سازی ہوئی بھی نہیں اور صدر صاحب نے اسینٹ بھی نہیں دی، اور اس کو قانون بنایا جا رہا ہے۔ تو ہم آلریڈی 137 140 نمبر پہ ہیں رول آف لاء پہ،
تو غالباً کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ اس کو سب سے باٹم پہ ہو تو شاید وہاں ہم زیادہ چمک کے نظر آئیں. اچھا، فوری طور پر یہ جو مطالبہ اسحاق ڈار کا، رانا ثناء اللہ کا، فیصل کریم کنڈی کا، پیپلز پارٹی کے لوگ کہ جی صدر مملکت استعفیٰ دیں، یہ صدر مملکت کا استعفیٰ بنتا ہے اس میں؟ یہ تو مجھے لگتا ہے کہ پی ڈی ایم ایک پریشر بلڈ کرنا شروع ہو گئی ہے کہ جناب صدر صاحب اس پہ استعفیٰ دیں، کیونکہ مواخذہ تو نہیں ہو سکتا، نہ قومی اسمبلی ہے نہ صوبائی اسمبلیاں ہیں، تو صدر صاحب کو عہدے سے تو نہیں ہٹایا جا سکتا. یا کوئی قانون میں ایسی صورت ہے جس میں ہٹایا جا سکتا ہو راجہ صاحب؟ دیکھیے جی، ایبسولوٹلی صدر صاحب کو اس طریقے سے نہیں ہٹایا جا سکتا، کوئی بھی طریقہ نہیں ہے ایکسیپٹ کہ امپیچمنٹ، کوئی ان کے بورڈ بنے، کوئی میڈیکل ایسی بات ہو، یعنی اگر ان کو پاگل قرار دیا جائے، انکیپیسیٹیٹڈ ہو، میڈیکلی انفٹ ہو گئے، ادروائز وہ خود ریزائن کریں. بس یہ خیال رکھنا چاہیے. لیکن بات دیکھیں نا سر، یہ پیپلز پارٹی کی کل تک تو انہوں نے نیا بیانیہ بنانا شروع کر دیا کہ جی یہ جو قانون سازی ہوئی ہے یہ غلط ہوئی ہے. آج جب قدرتی طور پہ وہ رک رہی ہے تو انہیں پھر بھی تکلیف ہو رہی ہے کہ جی یہ قانون کیوں نہیں بنا. بڑا دوغلا کردار ہے، لوگوں کے ساتھ کس قسم کی منافقت کر رہے ہیں کہ آن دا ون ہینڈ یو آر سیئنگ کہ جناب وہ جو کونسل آف کامن انٹرسٹ تھی اس میں غلطی سے دستخط ہو گئے، یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ قانون سازی جون سی ہے یہ نہیں ہونی چاہیے تھے. شاہد خاقان عباسی کی آپ ٹی وی پہ انٹرویو سن رہے ہیں کہ جی یہ پارلیمنٹ میں شرمندگی کا باعث بیٹھنا، اور آج ان کو سب سے زیادہ یہ ایشو آ رہا ہے کہ کہیں یہ قانون بنتے بنتے رک نہ جائے. آئی بلیو کہ یہ اور زیادہ ایکسپوز ہو رہی ہیں یہ دونوں پولیٹیکل پارٹیز، اور عوام دیکھ رہی ہے کہ جی ان کا جو یہ 15-16 مہینے میں جو پارلیمنٹ کے اندر رول تھا، مہنگائی اور ان چیزوں کو چھوڑ دیں، وہ ان کا کھل کے سامنے آ رہا ہے. اور جس انداز میں انہوں نے سی سی آئی میں وہ نوٹیفائی کروایا سینسس کا، اور اب پیٹ رہے ہیں کہ جی 90 ڈیز میں الیکشن کروائیں. حالانکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ صدر مملکت صاحب جو کہ آئین کو پڑھتے ہیں، انہیں آرٹیکل 48 غالباً سب کلاس 4 ہے یا 5 ہے، وہ بڑا کلیئرلی کہتی ہے کہ جہاں پہ ایک اسمبلی اچھا یہ میں دیکھیں آپ نے جاتی ہے، ڈیزالو کر دی جاتی ہے، دا پریزیڈنٹ ہیز ٹو گیو اے ڈیٹ. جیسے ہی وہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو اناؤنس کرے گا پرائم منسٹر کو، اس کو ڈیٹ دینا مینڈیٹری ہے. جی بولے. سوری میں آپ کو کاٹ رہا ہوں، آپ بڑی امپورٹنٹ بات کہی ہے. یہ میرے سامنے آرٹیکل 48 پڑا ہوا ہے، اس کی جو شک نمبر 4 ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے ویئر دا پریزیڈنٹ ڈیزالوز دا نیشنل اسمبلی ناٹ وتھ اسٹینڈنگ اینی تھنگ کنٹینڈ ان کلاز 1 ہی شیل کا ورڈ کا مطلب ہے کہ بس یہ مسٹ ہے، اسی نے کرنا ہے، یہ مینڈیٹری ہے. اے اپوائنٹ اے ڈیٹ not later than 90 days from the date of the dissolution for the holding of general election to the assembly. کہ 90 دنوں کے اندر اندر کی وہ تاریخ اناؤنس کرے گا الیکشن کے لیے. اور بی کیا ہے؟ اپوائنٹ اے کیئر ٹیکر کیبنٹ، کہ کیئر ٹیکر کیبنٹ بنائے. اب جناب صاحب پہلے تو وہ ڈیٹ اناؤنس کرے گا، اس کے بعد نمبر 2 ہے کیبنٹ بنائے گا. تو یہ کیبنٹ صدر نے بنائی ہے؟ کیبنٹ مینس گورنمنٹ نہیں، تو یہ گورنمنٹ صدر نے بنائی ہے. صدر مینس کہ آن دی ایڈوائس آف دا پرائم منسٹر وہ گورنمنٹ بنائیں گے. ٹھیک ہے. اب بات جو امپورٹنٹ ہے وہ یہی ہے کہ جو یہ بات کی جا رہی ہے کہ جی الیکشن ایکٹ میں ترامیم ہو گئی، اب الیکشن کمیشن کو اختیار دے دیے گئے ہے ڈیٹ کا، غیر آئینی ہے. وہ سب آرڈینیٹ لیجسلیشن ہے، یہ آئین پاکستان ہے. جو سب آرڈینیٹ لیجسلیشن ہے وہ کبھی بھی اوور رائٹ نہیں کر سکتی آئین پاکستان میں. اور آئین پاکستان آپ یہ دوسرے الفاظ میں عام آدمیوں کی سمجھ کے لیے بات یہ ہے کہ جو انہوں نے ایکٹ بنایا کہ الیکشن کمیشن کے پاس اختیار آ گیا وہ غلط ہے. اس کے لیے صرف سمپل میجورٹی نہیں چاہیے تھی، آپ کو ایک آئینی ترمیم درکار تھی، اور وہ ان کے پاس نہیں تھی، اور آئین پاکستان یہ کہہ رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو جعل سازی وہ کرتے رہے پہلے ایکٹ کے ذریعے، انہوں نے آئین میں جو ترامیم ہے اس کو اوورٹیک کیا کہ جناب نہیں ہم اس طرح سے کر سکتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جعلی دستخط بھی ان کا پکڑے گئے. سارا کام جو جعل سازی کا تھا وہ صدر مملکت نے ایکسپوز کر دیا. راجہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، آپ نے ٹائم دیا. اور ناظرین ایک بات اب پاکستانی قوم کو بھی دیکھنی ہے، لوگ ابھی یہ جو پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این اور بہت سارے جو گڈے ہیں چابی سے جو ناچتے ہیں اسکرینوں پر آ کر، شام میں جو پرائم ٹائم میں بھی جو سب کچھ سجتا ہے اور وہاں پر بات کی جاتی ہے، پریشر آپ کو نظر آئے گا صدر مملکت کے خلاف. او جی 24 گھنٹے کیا کرتے رہے، یہ کب کیا وہ کب کیا، اس بات پہ کوئی نہیں کریں گے یہ لوگ بات کہ جناب اس بات کی تحقیق ہونی چاہیے، چیف جسٹس کو نوٹس لینا چاہیے. تو اس وقت جو صدر مملکت نے کیا ہے، جھوٹ کے اس نظام کو بری طرح ایکسپوز کیا ہے. اب دیکھنا یہ ہے
کہ آگے کیسے یہ چیزیں انفولڈ ہوتی ہیں. چیف جسٹس صاحب کو جیسے راجہ عامر صاحب نے کہا اس کا از خود نوٹس لینا چاہیے, اور صدر مملکت کا جو بیان ہے, جو ایفیڈیوٹ ہے ٹویٹر پر جو انہوں نے دیا, اللہ کو حاضر ناظر جان کر انہوں نے جو بات کہی وہ حتمی بات ہے, اسی کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی, اور راجہ صاحب بھی ہمارے ساتھ انشاءاللہ آپ کو نظر آتے رہیں گے. اللہ نگہبان.